آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ جیسا کہ کل کے درس کے آخر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو رب تعالیٰ کے فرض سے دور کر دیتی ہیں۔ اس پر حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا زبردست کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ نفلوں میں مصروف ہو کر کے رب کے فرائض چھوڑ بیٹھتا ہے۔ جیسے ساری رات نفل پڑھتا رہے، سحر کا ٹائم اور نماز کا تو نماز چھوٹ جائے تو نفل اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے پھر جی۔ اور اسی طرح کا کلام جو ہے وہ حضرت سیدنا الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے شرح فتوح الغیب میں نقل کیا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے فتوح الغیب شریف، اس میں حضرت غوث پاک کا کلام ہے، پھر اس پر مزید کلام جو ہے وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ہے۔ پھر آگے کلام جو ہے وہ فتاوی رضویہ شریف میں امام احمد رضا حنفی ماتریدی رحمہ اللہ نے کیا ہے، وہ بڑا لاجواب ہے۔ اسی پر آپ نے تو بڑی مثالیں دے کر کے بیان کیا ہے، بلکہ آپ سے ایک بار سوال کیا گیا تھا کہ کچھ حافظ ہیں وہ تراویح سناتے ہیں، وہ منزل یاد کرتے ہیں تو روزہ رکھیں تو وہ منزل یاد نہیں کر پاتے، اس لیے وہ رات کو تراویح پڑھانے کے لیے، منزل یاد کرنے کے لیے وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ منزل یاد کرنے میں آسانی ہو، پانی پیتے رہیں، کھانا کھاتے رہیں۔ تو امام احمد رضا رحمہ اللہ نے اس پر بڑا لمبا چوڑا فتویٰ لکھا آپ نے، اور ان لوگوں کو نقصان کرنے والوں میں شمار کیا۔ ظاہری بات ہے ایک اللہ تعالیٰ کا فرض ہے اور ایک نفلی کام ہے جی۔ تراویح یہ نہ پڑھا سکیں گے کوئی اور پڑھا دے گا جی۔ تو پھر اس ایک نفلی کام کے لیے، مستحب کام کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرض چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا، یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ میں نے نفلی کام اس لیے کہا ہے کہ یہ نہیں کہ اب کوئی بندہ یہ کہے جی تراویح پڑھنا تو سنت مؤکدہ ہے جی۔ حافظ تو اور بھی بہت ہیں، ان کے لیے تو مستحب ہے نا کہ نہیں، ان پر واجب تھوڑی ہے کہ یہ جماعت کروائیں تراویح کی جی، ان پر ان کے لیے مستحب ہے۔ تو آج کل جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بڑی ساری آیات کریمہ ہم پڑھتے ہیں، اسی آیت کریمہ میں جہاں پر ایک حکم فرض کا، ایک حکم واجب کا، وہیں پر ایک حکم جو ہے وہ مستحب کا بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، ایک مستحب کام بھی اسی آیت مبارکہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری قوم جو ہے نا وہ اس وقت ان کا مزاج ایسا بن گیا ہے، وہ فرض والا حکم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، واجب والا حکم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، وہ والا حکم جو مستحب والا ہے اس کی طرف سارے بھاگتے ہیں، اس کی طرف سارے دوڑتے ہیں۔ یہ گفتگو میں صرف اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے ہاں جیسے آقا علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانا، اس خوشی منانے کا سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ تو فرض کا ہے۔ وہ خوشی یوں منائی جائے گی کہ آقا علیہ السلام کے دین کو قبول کیا جائے، قبول کرنے کے بعد اس کی تبلیغ کی جائے، اس کی اشاعت کی جائے، اسے لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کو واضح کیا جائے لوگوں پر، یہ اس کا فرض والا حصہ ہے۔ اور مستحب والا حصہ کون سا ہے آقا علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانے کا؟ وہ ہے جو سارے کر رہے ہیں۔ اب فرض کی طرف کتنے آ رہے ہیں اور مستحب کی طرف کتنے جا رہے ہیں؟ اب جو بندہ فرض کی بات کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، اسے دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد تھا خلافت کو، حکومت کو قائم کرنا اسلام کی، اب جو بھی بندہ اسلام کی حکومت کی بات کرتا ہے اس کو پکڑ کے جناب
فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں مستحب والے، اب اسی کا ایک مستحب والا پہلو، وہ جلسے نکالنا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، یہ سارے مستحب ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں، رب تعالیٰ کا جو فرض تھا حضور کی آمد پر خوش ہونے والا، اس فرض پر کون کھڑا ہوا ہے اور مستحب پر کون کھڑا ہوا ہے؟ فرض کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مستحب کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا بھائی صاحب؟ یہ معاملہ ہے۔ اب دیکھیں لوگوں نے کیا کیا، محافل کا کام شروع کر لیا۔ بھائی یہ ذہن میں رہے، یہ محافل کرنا یہ سارے کا سارا مستحب ہے، جلسے کرنا یہ مستحب ہے۔ بس لوگ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں لوگوں کو آگے پیچھے، پھر پیر حضرات جو ہیں نا وہ یہ کام کرتے ہیں، اور پیر جو ہیں وہ کئی سارے، انہوں نے تو باقاعدہ ڈائریاں رکھی ہوتی ہیں، مریدوں کے لیے ٹائم تقسیم کرتے ہیں۔ ایک پیر صاحب تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بہت بڑا رجسٹر کھول کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مریدوں کے ہاں جو سالانہ ہماری محفلوں کا نظام ہوتا ہے نا، وہی ٹائم لگا رہا ہوں ان کا، کب کس دن کس کے ہاں جانا ہے اور کس شہر میں جانا ہے، یہ نظام ہے ان کا۔ وہ مستحب والا کام جو تھا، اب میں دیکھیں نا میلاد شریف کا جلسہ ہے نا، میلاد شریف، یہ میلاد شریف کے جلسے کے اتنے دیوانے ہوئے ہیں، اتنے دیوانے ہوئے ہیں، اکیلے جلسے کے دیوانے ہوئے ہیں۔ چوکوں کے نام میلاد شریف، مسجد کے نام میلاد شریف، آگے پیچھے ہیں، گھروں میں کئی سارے گھروں میں نے دیکھا ہے وہاں کے میلاد ہاؤس لکھا ہوا ہے۔ یہاں اب کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اکھیڑ دیا انہوں نے، شروع میں سن 2004 5 10 12 تک تو میں دیکھتا رہا ہوں یہاں پہ میلاد ہاؤس تھا منصورہ بازار میں، ایک پورا حجرہ بنا ہوا تھا، وہاں پہ باقاعدہ مائک رکھا ہوا تھا، ہر جمعرات کو وہاں میلاد پڑھتے تھے۔ میلاد بھی کیسے پڑھتے تھے؟ بس 4 نعتیں پڑھ کے اور لنگر کھا کے چھٹی، حضور کا دین بیان نہیں ہوتا تھا۔ یہی معاملہ ہم نے ذکر کے ساتھ کیا ہے۔ ذکر کرتے ہیں بھائی، ذکر سے مراد جو ہے نا وہ کیا ہے بھائی؟ یہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھولتا ہوں مسئلہ تاکہ پتہ چل جائے آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو میں خبردار، دلوں کا اطمینان جو ہے نا وہ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ اب اس ذکر کا ایک درجہ فرض کا ہے، ایک درجہ جو ہے وہ مستحب کا ہے۔ فرض کا درجہ کون سا ہے اور مستحب کا درجہ کون سا ہے؟ ہم نے کس کو اختیار کیا ہوا ہے اور ہم نے کس کو چھوڑا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے ابھی کھل کے آ جائے گا۔ یہ میرے سامنے تفسیر ناموس رسالت ہے، اس کی 4تھی جلد ہے جی۔ اس میں تفسیر قرطبی کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور فرمان شریف جو ہے وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان کے دل یعنی مومنین کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت قتادہ، مت اے تسکنوا وتستانسوا بتوحید اللہ تعالی فتطمئنوا، فرماتے ہیں کہ ان کا، مومنین کا جو دل ہے نا وہ اللہ کی توحید پر، اللہ کی توحید کے ساتھ اس کو سکون ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ہی ان کے دل مانوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ہی ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دل پیدا کیے نا، اس دل کے اطمینان کے لیے پوری دنیا میں کوئی شے ہے تو صرف اور صرف رب تعالیٰ کی توحید ہے بس۔ یعنی دل جو ہے وہ اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے اور ایک ہی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، یہ ساری چیزیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات پر یقین کامل ہو جائے بندے کو تو دل مطمئن ہو گیا۔ وگرنہ جس بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات پر مطمئن نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر مطمئن نہیں ہوا، وہ بندہ دنیا میں مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، داہریہ ہو جائے گا، ہاں جی، فیمنسٹ ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا۔ اب اس سے معلوم کیا ہوا بھائی؟ دلوں کا اطمینان کس شے میں ہے؟
فرمایا کہ دل جو ہے وہ تو بھٹکتا رہتا ہے، دل جو ہے وہ تو پریشان حال رہتا ہے جب تک کہ اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید وہ نہ آ جائے۔ عقیدہ توحید سے ہی دل مطمئن ہوتا ہے۔ اب بتائیں بھائی، ذرا مجھے غور کریں آپ بھی اور میں بھی غور کرتا ہوں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ذکر سے مراد اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، یقین کامل ہو جائے کہ میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید فی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید اور صفات کی توحید، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ توحید کا عقیدہ پختہ ہو جائے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں نا، ذرا غور کریں، یہ والا جو ذکر ہے یہ فرض ہے یہ نہیں؟ یہ تو ایمان ہے نا بھائی، ایمان کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر اب اسی کا مستحب حصہ کون سا ہے؟ استحبابی حکم اسی آیت مبارکہ سے کون سے ثابت ہو رہا ہے؟ وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ اللہ کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ اللہ اللہ زبان سے کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سارے اذکار جتنے بھی ہیں سارے مستحب ہیں بھائی صاحب۔ ذکر کا پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر دل کا اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، صفات پر، ایک ایک شے پر ایمان ہو جائے اور ایمان کامل ہو جائے، یقین آ جائے، یقین کامل آ جائے جی، تو پھر وہ بندہ جو ہے سمجھے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا ذکر آ گیا ہے، اللہ کا۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ نے ایسے تھوڑی کہا ہے باتیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا تے جان پھلن تے آئی ہو، نہیں سمجھ آ رہا؟ اس سے مراد عقیدہ ہے بھائی صاحب، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ایک شے جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عقائد ہیں وہ سارے کے سارے ماننے کا نام یہ ہے سارا۔ اب یہ فرض والا حصہ تھا جس کو ایمان کہتے ہیں، اس کا مستحب والا حصہ کون سا ہے اور مستحب بھی کس کے لیے بنتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں مسئلہ۔ ہر ایک بندے کے لیے بھی مستحب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ یہ دیکھیں جی، فرماتے ہیں وَهُمْ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ عَلَى الدَّوَامِ بِذِكْرِ اللَّهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ، فرماتے ہیں جس بندے کا دل اللہ کی توحید پر مطمئن ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر مطمئن ہو گیا، کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے دل جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی زبانوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے ان کے اپنے دلوں کو مطمئن کرتے رہتے ہیں، اپنے دلوں کو خوش کرتے رہتے۔ دنیا میں معاملات میں کوئی پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی ہے جو ان کے دلوں کو اطمینان دیتی ہے، دنیاوی جو جھنجھٹ ہیں ان سے نکالنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جناب۔ وہ زبان سے ذکر کی بات بعد میں آ رہی ہے، اور زبان سے ذکر نفع مند کس کے لیے ہے؟ جس کا دل عقیدت توحید پر مستحکم ہو گیا ہے، جس کا دل اللہ کی توحید پر مستحکم ہو گیا بھائی صاحب۔ اب جو بندہ، تو اب بتائیں نا، توحید ہم کتنی بیان کرتے ہیں، توحید ہم کتنی سنتے ہیں برائے نام، ہے یا نہیں؟ توحید کے متعلق ہمارے عقائد کیا ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ بندے کے منہ سے میں نے، بلکہ کتاب میں پڑھا، میں نے کتاب میرے پاس موجود ہے، اس نے کہا یہ لفظ توحید جو ہے یہ تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، اس نے کہا یہ تو کچھ لوگوں نے نکالا ہوا ہے اپنی طرف سے، اس نے کہا ہماری تو کتابوں میں لفظ توحید نہیں ہے کہیں پہ۔ بتائیں، یعنی عقیدت توحید کے ایسے ہم مخالف ہوئے کہ یہاں تک بات لکھ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب دیکھیں جی، ذکر سے مراد جو ہے نا، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے مزید رکھتا ہوں، وہ بھی مفسرین کے اقوال ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا بھائی۔ حضرت سیدنا مجاہد فرماتے ہیں اور حضرت قتادہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اس ذکر سے مراد جو ہے نا بالقرآن، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، جس کے ساتھ مومنوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اب اس کا بھی دیکھیں، قرآن کی تلاوت، اس کے بعد قرآن کو حفظ کرنا، پھر قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کو سمجھانا، قرآن پاک کو سمجھنا سمجھانا یہ فرض ہے، قرآن پاک کی تلاوت جو یہ مستحب ہے۔
ہم زیادہ سے زیادہ زور بھی لگائیں تو مستحب تک کھڑے رہتے ہیں، قلخانی ہو رہی ہے تلاوت ہو رہی ہے، تلسم ہو رہا ہے تلاوت ہو رہی ہے، ہیں آگے پیچھے پڑھتے ہیں مسجد میں تو تلاوت ہی کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے سمجھانے والا معاملہ جو ہے یہ کتنا ہوتا ہے ہمارے یہاں بتائیں؟ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آپ بھی دیکھ لیں نا، آپ کی اتنی عمریں ہو چکی ہیں، یہ جتنے بھی احباب سننے والے ہیں وہ بھی دیکھ لیں ان کی اتنی عمریں ہو چکی ہیں، اتنی عمر میں کتنی بار انہوں نے قرآن سمجھا ہے، قرآن سمجھ کے پڑھا ہے یا قرآن سمجھ کے سنا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا جس کا جو پہلا درجہ تھا فرض والا وہ فرض چھوٹ گیا ہم سے، ہم مستحب پر بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت پر، اللہ کا فرض چھوٹ گیا ہے۔ تو قرآن پاک آیا کیوں تھا بھائی؟ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک جو ہے یہ تو سمجھنے سمجھانے کے لیے آیا تھا، اور تم نے اس کو صرف پڑھنے کی کتاب بنا لیا ہے، تم نے صرف پڑھنے کی کتاب بنا لی ہے، تلاوت کی کتاب بنا لی ہے، اسی قرات پہ زور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بالقرآن، قرآن جو ہے یہ اس قرآن کے ساتھ مومنوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں بھائی۔ قرآن پڑھتے مطمئن کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن جیسے جیسے پڑھیں گے سمجھیں گے قرآن کریم کو، ویسے ویسے ان کے دلوں سے شکوک نکلتے جائیں گے، وساوس نکلتے جائیں گے، ویسے ویسے ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی توحید پر، رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت پر، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر، اور قیامت کے دن کے آنے پر، اور باقی جتنے عقائد اسلامیہ ہیں ان سب پر ان کے دل جو ہے وہ قرآن ہی کے ذریعے مطمئن ہوتے جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم میں سب سے اول درجے پر جو شے بیان ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عقائد بیان کیے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے پیارے بھائیو؟ اچھا جی آگے دیکھیں جی، تیسرا قول ہے حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت بڑے محدث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِأَمْرِهِ، فرماتے ہیں کہ اس ذکر سے مراد جو ہے نا وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جیسے اذان ہوتی ہے نا، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم آ گیا، مومنوں کے دل جو ہیں اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مالک نے بلایا ہے، حی علی الصلاۃ آ جائے، حی علی الفلاح کی آواز آئے مومن خوش ہو جاتا ہے، یہ حی علی الجہاد کی آواز آ جائے، آؤ جہاد کی طرف، رب فرماتے ہیں مومنوں کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاد کے لیے بلایا ہے، ہماری جان ہمارا مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو مراد اس سے ذکر سے مراد امر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، جو منہ لٹکائے پھرتا ہو، بھاگا پھرتا ہو آگے پیچھے، حکیموں سے، ڈاکٹروں سے، علماء سے مشورے کرے جی میں مرنے کے قریب ہوں، بتائیں میں روزہ چھوڑ دوں، ہو کچھ بھی نہ، ایسی جان بوجھ کے، تو مریض ہے نا، مریض کے تو حکم الگ ہے، اس بیچارے کو تو اجازت ہے، لیکن جو بیماری نہ ہو ویسے بھاگا پھرے، نیت خراب ہو، نیت بھیڑی ہو جائے بندے کی، اس بندے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ، جو فرمایا نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تطمئن بذکر فضلہ و انعامہ، فرماتے ہیں جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ انعام، بندے مومن کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ باتیں وہ ایسے نہیں ہے کہ لگا رہے جیسے کرتے ہیں ہمارے لوگ، نہ، فرماتے ہیں بذکر فضلہ و انعامہ، مومن بندہ پریشان رہتا ہے دنیا میں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، لیکن جب قرآن کریم میں اللہ کا فضل اور اس کا انعام پڑتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہاں، کما توجل بذکر اللہ عدلہ، بذکر عدلہ و انتقامہ و قضائہ، جیسا کہ اس بندہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کے عدل سے اور اس کے انتقام سے اور قیامت کے دن کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کی قضا سے اس کا دل جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بخشش، یہ چیزیں پڑھ کے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہیں جی اب ذرا دیکھیں نا، جتنے بھی یہاں ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں، محفل ذکر ہو رہی ہے، کون سی محفل ہو رہی ہے؟ محفل ذکر ہو رہی ہے بھائی، اور محفل ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر کیا، اللہ اللہ پڑھا اور غائب ہو گئے ہیں۔ اب یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام حضور تشریف لائے تھے مسجد نبی میں، دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کا جو حلال حرام کے مسائل سیکھ رہے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا جو ذکر کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام میں انتم علی خیر، تم دونوں خیر پر ہو،
لیکن میں بیٹھوں گا ان کے ساتھ جو علم دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام ان کے پاس بیٹھے اور حضور نے خود وجہ بیان فرمائی، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے یہ حلال حرام کے مسائل سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ جی اب اس حدیث پاک کو لے کر کے کچھ صوفی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مستقل ذکر کے مجلس منعقد کرنا بالکل ٹھیک ہے، یعنی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں بھی ذکر بھی کریں، آپ بالکل کریں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین بھی بیان کریں، لوگوں کو حلال حرام کے مسائل بھی سکھائیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کو ابھی تک بھائی صاحب نماز کے مسائل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، ان کو نماز نہیں پڑھنی آتی، ان کو لقمے کے مسائل کا پتہ نہیں، امام کو لقمہ کیسے دینا ہے، ان کو تو استنجے کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، اور جن کو استنجے کے مسائل نہ آتے ہوں ان کو جناب صرف انہی باتوں پر محدود رکھنا اور دین متین کی باتیں نہ سنانا ہے۔ کوئی بندہ کہتا بھی رہے کہ یار مجھے دین بیان کرنے دو، اسے بھی منع بیان نہ کرنے دینا، یہ تو کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اور جی ہمارے مرشد نے کہا بھائی تیرا مرشد خود بیچارہ محروم ہے ان چیزوں سے، تو دوسروں کو بھی محروم کرنا چاہتا ہے، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ اور ان لوگوں کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا کہ قرآن حدیث پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، یہ ذکر کرنا اللہ اللہ پڑھتے رہنا یہ بڑا کام ہے، پتہ ہے نا یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں ذرا غور کریں، وہ حدیث پاک جو ہے جس حدیث پاک سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی وہ ذکر کر رہے تھے، یہ ٹھیک ہے بالکل کر رہے تھے، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے، یہ بتائیں وہ جو ذکر کر رہے تھے مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے حضور کے صحابہ، کیا ان کے عقائد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں متزلزل تھے، یا ایسا تھا کہ وہ آقا علیہ السلام سے احکامات شریعہ نہیں سیکھتے تھے؟ جب حضور پڑھا رہے ہوں بیٹھے، کیا وہ صحابہ حضور کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تھے جو ذکر کر رہے تھے اس وقت بیٹھے ہوئے؟ کہیں یہ لکھا ہوا کہ ہمیشہ وہ ذکر ہی کرتے رہتے تھے، اللہ اللہ پڑھتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں سیکھتے تھے، قرآن نہیں سیکھتے تھے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ تو پھر تمہارا جو عمل ہے، تم اپنے عمل کے لیے تم تو قرآن حدیث بیان ہی نہیں کرنے دیتے اپنی ذکر کی محفلوں میں، تم تو علماء کو آنے نہیں دیتے اپنی محفلوں میں، تمہارا اپنی محفل کو آقا علیہ السلام کے ان صحابہ کرام علیہ مردوان کی وہ ذکر کا جو ایک حلقہ لگا ہوا تھا اس کے ساتھ اس سے استدلال کرنا اور اپنے ذکر کو جناب بالکل اسی طرح کا ثابت کرنا، یہ تو قطعاً درست نہیں ہے بھائی صاحب۔ حضور کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں، اب دیکھیں نا آج کے یہی لوگ جو ہیں جو ذکر کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ان کے گھروں میں ملد ہو چکے ہیں، گھروں میں ملد ہو چکے ہیں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذات کے منکر ہو چکے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہاں سے باہر کسی ملک سے میاں بیوی آئے حج کرنے کے لیے، بلکہ وہاں آ کے وہ بیمار ہو گیا، وہ نوجوان جو تھا تو ہسپتال میں داخل تھا، تو انہوں نے کہا کہ طبیعت کچھ بہتر ہے، ہم اس کو مناسک حج ادا کروانے کے لیے اسٹریچر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں ویل چیئر، بیمار لیٹا ہوا تھا نا، اسٹریچر کہتے ہیں، اس پر لے جاتے ہیں، ہم مناسک حج ادا کروا دیتے ہیں، وہاں بھی ڈاکٹر جو ہیں وہ خیال کرتے رہیں گے، طبیب جو ہیں۔ وہ لڑکی نے پتہ کیا کہا؟ لڑکی نے کہا کہ نہیں، جو خدا تعالیٰ جو ہے نا ہمارے ساتھ ایسے کر رہا ہے، ہم اس کا حج کریں گے، ہم نہیں کریں گے کبھی۔ اس کے شوہر نے بھی ہاں کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاتے، وہ نہیں گئے، وہاں پہنچ کے ہسپتال میں پڑے رہے، وہیں سے جیسے طبیعت بہتر ہوئی واپس آ گئے، حج ادا نہیں کیا، یعنی اس مزاج کے ہو گئے۔ کل بھی ایک عزیز ہیں مجھے وہ بتا رہے تھے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہو گیا، اس کے والدین لے گئے اسے حج کے لیے، عمرہ کے لیے لے گئے تاکہ یہ وہاں جائے اور کچھ دیکھے تو اس کو حیا آئے، لیکن وہاں جا کے ہوٹل سے باہر ہی نہیں نکلا۔ اس نے کہا جب میں مانتا ہی نہیں ہوں تمہارے خدا کو تو پھر کیوں جاؤں میں؟ بتائیں نا، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار ہو رہا ہو وہاں پہ زور ہو صرف ذکر پر اور صرف محفل نعت پر۔ ہمیں یہ بھی تو بتائیں نا ذرا یار، ہمارے بزرگوں نے کب کیا ایسا کہ ساری رات محفل نعتیں پڑھتے رہو اور جناب سویرے اٹھ کے نکل جاؤ تم گھروں میں؟ سچی بات ہے، سمجھ سے باہر ہے یہ بات، ہمارے علماء بولتے کیوں نہیں بیچارے؟ عالم ایک ہوگا، 10 منٹ گفتگو ہوگی، 10 منٹ بجائے بعد ہلے گلے میں وہ بھی نعت خان ناچ کے جناب بے ہوش ہو رہے ہوں گے وہاں، بے مقصد کلام پڑھ رہے ہیں، فضول جناب۔ ایک بندے کا دیکھو رم جھم کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پڑھ رم جھم کیا مطلب ہے، مذاق بنا کے رکھ دیے قسم خدا کی انہوں نے۔ ان کو ذرا اندازہ نہیں ہے یار امت میں کتنا الحاد پھیل رہا ہے، کتنا لوگ جو ہے نا وہ بے دین ہو رہے ہیں، کتنا لبرل ہو رہے ہیں، کتنے سیکولر ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں جس کی سمجھ سے باہر بات ہے یار۔ بتائیں نا، تم جس ذکر کی محفل کو، حلقے کو
اپنے ذکر کی محفل کے لیے جواز بنا رہے ہو. کیا خیال ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بچے جو ہیں وہ الہاد کی طرف گئے تھے؟ صحابہ کرام کے بچے جو ہیں وہ الہاد کی طرف، لبرلزم کی طرف گئے تھے. تمہارے تو بچے لبرلزم کی طرف چلے گئے ہیں سارے ہیں. سیکولرزم اور الہاد جو ہے تمہارے اندر تک، گھر کے سونے کے کمرے تک پہنچ چکا ہے. سونے کے کمرے کا مطلب یہ کہ تمہاری بیویاں جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام سے دور ہو گئی ہیں ٹی وی فلم دیکھ دیکھ کے. بچے تمہارے الہاد کا شکار ہو چکے ہیں، اور تم جناب ابھی تک ہی بس تسبیح پکڑی ہوئے ذکر پھیر رہے ہیں. بس یہ کام تھوڑی ہے بھائی. اب یہ دیکھیں سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں حضرت ابو حزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے. بلکہ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجالس الذکر ہی مجالس الحلال والحرام. فرماتے ہیں کہ ذکر کی مجالس جو ہے نا وہ حقیقت میں وہی ہیں جہاں حلال اور حرام کے مسائل سکھائے جائیں، جہاں حلال اور حرام کے مسائل سکھائے جائیں. اور آگے فرماتے ہیں ابن راشد نے رحمہ اللہ نے نقل کیا، اضافہ کیا ہے، فرماتے ہیں کیف تشتری و تبیع و تسلی و تصوم و تنکح و تطلق و تحج و اشباہ ھذا. فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ذکر کیا ہے، مطلب تو کیسے خریدے گا، کیسے بیچے گا، کیسے نماز پڑھے گا، کیسے روزہ رکھے گا، کیسے نکاح کرے گا، طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو کیسے طلاق دے گا، وتحج، اور کیسے حج کرے گا تو، واشباہ ذالک. فرماتے ہیں کہ یہی چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری یہی ذکر کی مجلس ہے. ذکر کی مجلس کیا ہے؟ خرید و فروخت کے مسائل سکھائے جائیں، سیکھے جائیں. مدرسے میں آج تک کسی نے کہا ہے کہ ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہے وہاں ہم بیٹھ جائیں جا کے؟ ہمارے تو بزرگ یہ فرما رہے ہیں کہ ذکر کی مجالس یہی ہیں. بتائیں نا بھائی. ایک ہمارے بزرگ تھے بہت بڑے، وہ سبق پڑھا رہے تھے جی، حلال اور حرام کے مسائل سکھا رہے تھے. ایک نوجوان جو ہے وہ بیٹھا ہوا، وہ صوفی طبیعت کا تھا، اس نے ایک دم کہا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو. وہ بزرگ جلال میں آ گئے، وہ محدث ہیں بہت بڑے، تابعی ہیں، وہ جلال میں آ گئے. انہوں نے کہا کیا کر رہے تم؟ یہ جو ابھی تک ہم کر رہے تھے یہ ذکر نہیں تھا. جو ہم کر رہے تھے حلال حرام کے مسائل سکھا رہے ہیں، حضور کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، حضور کے دین کے غلبے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ذکر نہیں تھا. میں حقیقی ذکر جو ہے وہ یہی ہے بھائی. اب یعنی بزرگ بھی سمجھا رہے ہیں ذکر کا جو فرض والا درجہ ہے وہ یہ ہے، حلال حرام کے مسائل سیکھنا ہیں. اور ذکر کا مستحب درجہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے الذکر بالسنہ، زبانوں کے ساتھ ذکر کرنا، یہ ذکر کا مستحب درجہ ہے بھائی. اور یہ ذہن میں رہے ذکر کا مستحب درجہ بھی اسی بندے کو حاصل ہوگا جس کا دل اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ مطمئن ہو، جو اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اس کا ذکر مستحب بنے گا. اور یہ لوگ جو خواتین جو ہیں برقعے کو، پردے کو کچھ نہیں سمجھتی، ہاتھ میں تسبیح پھیر رہی ہیں، ان کی تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. یہ ذہن میں رہے. جو کہتے ہیں کہ برقع کرنا نعوذ باللہ یہ تو جہل عورتوں کا کام ہے، اور پھر تسبیح، اس کی تسبیح کا فائدہ نہیں ہے. پہلے عقیدہ ٹھیک ہوگا پھر ذکر کا فائدہ ہوگا، وگرنہ ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ وہ چیزیں ہیں بھائی جو بندے کو رب تعالیٰ کے فرض سے دور کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، فرمایا کہ بہت سارے ایک راستہ جو ہے وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ کے ہاں ایک راستہ جو ہے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے سیدھے راستے کی وضاحت کرنا. ومنہا جائر، اور اس میں بہت سارے راستے ٹیڑھے میڑے ہیں. یہ راستے ٹیڑھے میڑے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق عقائد نہ سیکھنا اور صرف تسبیح پھیرتے رہنا، ہاں جی. اللہ تعالیٰ کے دین کو بیان ہی نہ کرنا، اللہ کے دین کو سننا ہی نہ، صرف ساری رات محفل نعت کرتے رہنا. یہ صرف نفس کو خوش کر سکتے ہیں، اس سے رب اور اس کا رسول خوش ہو سکتے. جتنی مرضی محفلیں سجائیں آپ، ہیں نور دے ویڑے، ہیں نور کا سماں، نام دیکھو کیسے کیسے رکھتے ہیں چن کے. یہ آشتانہ عالیہ ہیں. کیا ہیں یہ؟ آشتوانہ. ہاں یہ وہ ہیں، آستانہ نہیں، یہ آشتوانہ ہے، یعنی دوسرا شین طا نون، یہ اس مادے سے یہ آشتوانہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرض کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے.